السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ لاسٹ ٹائم جب میں نے ایپیسوڈ دی تھی مان بھی جاؤ کہ اس پہ میں نے بہت اچھا رسپانس ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ میں نے وہ ایپیسوڈ اتنے دل سے لکھی تھی نا. لٹرلی اجالا اور ابراج کا جو سین تھا میں نے بہت دل سے لکھا تھا. اور لائک وہ جو ساحل سمندر والا سین تھا اس کو لکھتے ہوئے میری ایفرٹ بھی بہت لگی تھی. لائک جس طرح سے میں نے امیجن کیا ہوا تھا میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو بالکل ویسا ہی الفاظ میں ڈال سکوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس سے بھی خوبصورت سین لکھا گیا تھا. بٹ اس میں نے جو ہے وہ زیادہ بولڈ رومانس نہیں کیا تھا تاکہ یوٹیوب کی وجہ سے لائک کوئی گائیڈ لائنس کی خلاف ورزی نہ ہو اور لائک ایسا کوئی الٹا سیدھا سا سین نہ ہو جائے. بٹ آپ لوگوں کا اتنا نیگیٹو رسپانس تھا اس کے کمنٹس میں کہ ہاں پھر سے ای بک آئے گی تو ہم پھر سے پیسے لگائیں گے تو فلانا ہے ڈمکانا، آپ یہاں پہ نہیں لکھ سکتی کچھ. مطلب مجھے لٹرلی بہت افسوس ہو رہا تھا کہ جو میں نے لکھا ہے اس پہ کمنٹ کرنے کی بجائے آپ لوگ اس طرح سے آگے سے مجھے یہ باتیں سنائے جا رہے ہیں تو وہ بہت ڈس اپوائنٹنگ تھا. لائک آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میں اگر اپنی پرسنل یا پروفیشنل لائف کو ڈسکس نہیں کر رہی تو سب کچھ بہت ٹھیک چل رہا ہے. لٹرلی آپ لوگ 1% بھی نہیں جانتے ہیں میرے بارے میں، 0% بھی نہیں جانتے ہیں. تو پھر بھی اس طرح سے جب نگیٹیو باتیں کرتے ہیں نا تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. لائک ہونا کہ پازیٹیو کمنٹس بھی ہوں سین سے ریلیٹڈ، نہیں بس نیکسٹ ایپیسوڈ کب آئے گی تو جی یہ والا سین کب آئے گا تو فلانا سین کب آئے گا ڈمکانا کب آئے گا. جو سین دیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک تعریف کا الفاظ جو ہے نا لائک بہت کم لوگ ہوں گے جو بولیں گے کہ مجھے یہ والا سین پسند آیا، مجھے یہ ڈائلاگ پسند آیا. کہ مطلب کمنٹس کرتے ہوئے تھوڑا تو خیال کیا کریں کہ اگلا بندہ کتنی جی جان لگا کے لکھ رہا ہے، کتنا ٹائم لگا کے ایک ایپیسوڈ لکھی جاتی ہے اتنے ہزاروں الفاظ کی، اور اس کے بعد بھی جب ایسا ڈس اپوائنٹنگ سے رسپانس دیکھا جاتا ہے نا پھر دل کرتا ہے کہ بندہ آگے سے لکھے ہی نا. پھر اگر میں نے ایسی باتیں سننی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں پورا ناول ہی پیڈ کر دوں لٹرلی. اور یہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، لاسٹ ایپیسوڈ نے اس کے رسپانس نے مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے کہ لائک جب تک ایک رائٹر جو ہے وہ آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، بالکل جو ہے وہ سر جھکا کے تو بس ایک ایک چیز آپ کی مرضی کے مطابق لکھ رہی ہے پھر وہ بہت اچھی ہے. بٹ اگر کہیں پہ رائٹر نے جو ہے وہ کچھ بول دیا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنا تھوڑا سا فارمیٹ چینج کرے گی اور اس کی اپنی کچھ ریزنز ہیں، چاہے آپ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی میں نے اس سے ارننگ کرنی ہے، ہاں یہی سمجھ لیں میں نے ارننگ کرنی ہے، تو کیا مطلب کیا اس میں برائی کیا ہے؟ آپ لوگ مجھے لکھ کے دیں گے وہ ایپیسوڈس جس سے میں ارننگ کروں گی، میری اپنی محنت ہوگی اور میرا جو جی چاہے میں اس پہ کر سکتی ہوں اس چیز سے. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے وہ کوسچنیبل ہوگا اور میں کسی کو آنسریبل ہوں گی اس چیز کے لیے. سو ایسی حرکتیں نہ کیا کریں کہ اگلے بندے کا جو دل ہے وہ بالکل ہی اچاٹ ہو جائے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی نہ کرے، وہ اس سے بھی جائے اور اس کا دل ہی نہ چاہے کچھ لکھنے کو. یہ میں نے بہت آبزرو کر لیا ہے کہ جب تک جو ہے وہ ایک رائٹر ریڈرز کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، بالکل سر جھکا کے ان کی جو ہے وہ ایک ایک چیز کو مان رہی ہے تو رائٹر بہت اچھی ہے، اس کو جو ہے وہ عرش پہ پہنچایا ہوگا. کہیں پہ انہوں نے جو ہے وہ رائٹر نے تھوڑا سا کچھ بولا نہیں ہے تو اس کو برا بلا بولنا شروع کر دیں گے، اس کو عرش سے اٹھا کے فرش پہ پٹک دیں گے. خیر اس کی یوز ٹو ہو چکی ہوں میں، مجھے عادت ہو چکی ہے ان سب چیزوں کی. بٹ یہ میں جسٹ اس لیے بول رہی ہوں کہ مجھے مجبور نہ کرے کہ میں یہ پلیٹ فارم بھی چھوڑ دوں اور جو ہے وہ کوئی اور وے ڈھونڈ لوں میں، کیونکہ میں پہلے ہی یہ سمجھ لیں کہ بہت تنگ آ چکی ہوں. خیر یہ سب بولنا جو ہے وہ کوئی سمپتھی گین کرنا نہیں تھا، نہ ہی مجھے سمپتھی گین کرنے کی عادت ہے اور نہ ہی مجھے کچھ ضرورت ہے. میں جسٹ ایک بات بتا رہی تھی کہ اس طرح سے دل خراب نہ کیا کریں کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ برے سے برے ہوتے چلے جائیں. ابھی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو میرے مین چینلز پہ میرے مین چینل پہ بھی وہ نہیں مل رہے، ناولس نہیں مل رہے، تو ان کی حالت بری ہوئی ہوئی ہے کہ لیجیے پرانے ناولس کہاں پہ گئے ہیں تو یہ وہ. سو اس لیے بول رہی ہوں کہ مجھے اتنا تنگ نہ کریں. خیر یہ ساری باتیں چھوڑ کے میں آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں جو میں نے فائنلی دل کو سمجھا بجھا کے لکھ لیا ہے، کیونکہ میرا اپنا بھی دل کر رہا تھا ابراج اور اجالا کو لکھنے کا، ان کا سین مکمل کرنے کا، اس لیے میں نے ایپیسوڈ لکھی ہے. مان بھی جاؤ قسط 16 از قلم علی شیخان. ابراج بس اپنی شکم پر اس کے ہاتھوں کی پرتحریک جنبش اور لمس کی حدت
محسوس کر کے وہ درختے دل سے کھلکھلائی۔ ایک عجیب سی لرزش اسے اپنے پور میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان مختصر لمحوں میں ابراج کی وارفتگی اس کے پیرہن کی ترتیب کو درہم برہم کر چکی تھی۔ گاڑی میں رواں ٹھنڈک کے باوجود اجالا کا بدن ایک انکہی تپش سے تپ رہا تھا اور پسینے کی ننھی بوندیں اس کی پیشانی پر چمکنے لگی تھیں۔ ابراج کی ان بڑھتی ہوئی بے باکیوں پر اجالا کی آنکھیں حیرت اور اضطراب سے پھیلنے لگیں۔ ہنسی حلق میں مقید ہو گئی اور اس نے تڑپ کر اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا، لیکن وہ اپنی سرخ خمار آلود آنکھوں میں شرارت اور وارفتگی لیے اس کے کان کے قریب جھکا۔ کاش پرنسپل صاحب نکاح سمیت رخصتی بھی اپروو کر دیتے تو آج ہم دو جسم ایک جان بن کر اچھے سے اپنی عید مناتے۔ ابراج نے نہایت قربت سے یہ سرگوشی کی تو اجالا نے حیا کی شدت سے دوہرے ہو کر اس کے شانے پہ ایک ہلکا سا مکہ جڑ دیا۔ ابراج! جیسے ہی ابراج نے اس کے پائے ناز کو گرفت میں لیتے ہوئے پورے دباؤ کے ساتھ اسے بلند کر کے سیٹ کی پشت پہ ٹکایا، وہ بری طرح سے سٹپٹا کر اسے پکارنے لگی۔ اجالا کا وجود اب ایک غیر متوقع زاویے پر بلند ہو چکا تھا، جہاں حیا اور اضطراب کی لہریں اسے بحال کر رہی تھیں۔ اس کی دھڑکنیں کسی بے ترتیب رقص میں مبتلا تھیں، جبکہ ابراج اب تک اس کے پہلو میں نیم دراز اپنی بے باک قربتوں کے ذریعے اس کے گرد حصار جنون تنگ کر رہا تھا۔ شش! اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس کے کپکپاتے لبوں پہ سہلاتے ہوئے نہایت گمبھیر آواز میں اسے خاموش کروایا۔ اگلے ہی لمحے اس نے حائل لباس کی موجودگی کے باوجود اپنا تپتا ہوا وجود اس کے سراپے سے کچھ یوں مس کیا کہ اجالا کو اپنے وجود کے ہر تار میں اس کی قربت کی تپش محسوس ہونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے فاصلے سمٹ کر محض بدن کے لمس تک رہ گئے تھے۔ اجالا نے شرم اور ہیبت کے ملے جلے احساس سے زور سے اپنی آنکھیں مینچ لیں اور تڑپ کر اپنے ناخن ابراج کے کشادہ سینے میں گاڑ دیے۔ وہ اس بے باک قربت کے طوفان میں کسی سہارے کی تلاش میں گہرے سانس بھرنے لگی، جبکہ اس کی تیز ہوتی سانسیں ابراج کے وجود کو مہکا رہی تھیں۔ اسے ابراج سے اتنی زیادہ شرم زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی جتنی ابھی آ رہی تھی۔ جھوٹے! تم تو کہتے تھے کہ رومانس کرنج لگتا ہے۔ تمہاری بیوی کو ہر وقت یہی شکایت رہے گی کہ تم رومانٹک نہیں ہو۔ پسینے میں بھیگتی اجالا نے چڑچڑے لہجے میں اس کے چٹانی سینے پہ بے تحاشا مکے جڑتے ہوئے اس کو اس کی پرانی باتیں یاد کروا کے ذلیل کیا تو وہ ڈٹھائی سے قہقہہ لگاتا اپنا حصار بے حد تنگ کر گیا۔ ضرور تم نے ہی کوئی منتر پڑھ کے پھونکا ہے، ورنہ میں تو ایسا نہیں تھا۔ وہ خود بر ذمہ ہوتا بوجھل شریر لہجے میں سارا الزام اس کے سر ڈال گیا۔ اچھا! تو یہاں بھی میرا قصور ہے۔ میں کہتی ہوں ابھی کے ابھی دور ہٹو۔ وہ تو مانو زخمی ناگن کی طرح پھنکارتی بھڑک گئی تھی۔ اسے غصے کے عالم میں اٹھنے کی سعی کرتے دیکھ کر وہ قہقہہ لگا کر ہنستا ہوا اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا کر
اس پہ ہلکا سا وزن ڈالنے لگا۔ اور نہیں تو کیا، مجھ سے پوچھو مجھے رومانس کرتے ہوئے کتنی شرم آ رہی ہے۔ تم تو بس آنکھیں بند کر کے مزے لینے میں بزی ہو۔ اور اس کی گردن پہ ہونٹ رکھتے ہوئے ہنوز اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا لہجے میں مصنوعی معصومیت کا عنصر تھا۔ ابراج، میں نے اب واقعی تمہارا منہ توڑ دینا ہے، بکو مت۔ وہ بھوکلا کر اس کے بال کھینچنے لگی۔ وہ کتنا چالاک انسان تھا۔ اتار دو میرے بال، گنجا کر دو مجھے بھی اپنے پاپا کی طرح۔ اس کی بارہا بال کھینچنے والی حرکت سے چڑھ کر وہ دانت کچکچاتے ہوئے چہرہ اٹھا کر کلستے ہوئے گویا ہوا، میرے پاپا گنجے نہیں ہیں، اور اس کے طنز پر خفگی سے باپ کا دفاع کرنے لگی۔ اچھا چھوڑو نا ساری ناراضگیاں، تھوڑی دیر سکون لینے دو۔ ابراج نے اس کے لب دھیرے سے چوم کر اسے شدت سے خود میں قید کیا تو اس کے التجائیہ لہجے پر وہ بھی رحم کھاتی ناک سکوڑ کے اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال گئی۔ اگر اس کی گستاخیوں سے شرم آ رہی تھی تو غربت میں ڈیر و سکون بھی مل رہا تھا اجالا کو۔ میرا سرپرائز کب دو گے؟ کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کی باہوں میں پرسکون لمحے گزارنے کے بعد اجالا نے اپنے محسوس تیکھے انداز میں یاد دہانی کروائی۔ ابراج نے گہرا سانس لیا اور محبت باش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر کو ہم دیا۔ اس نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اجالا کا بے ترتیب لباس درست کیا اور اسے تھام کر گاڑی سے باہر لے آیا۔ حلال قربت کا سکون ان دونوں کے چہروں پر عیاں تھا۔ دونوں کی رنگت تمتما کر گلاب کی مانند سرخ پڑ چکی تھی۔ ساحل پر چاندنی اپنی پوری آب و تاب سے بکھری ہوئی تھی اور لہروں کا شور کسی مدھم موسیقی کی طرح کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ ابراج اسے قدم با قدم گاڑی کی ڈگی کی سمت لے کر آیا۔ اجالا کی آنکھوں میں تجسس کی چمک تھی اور دل کی دھڑکنیں پھر سے بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ ابراج نے اگلی سیٹ سے ٹرائی پوڈ نکال کر اس پہ اپنا آئی فون سیٹ کیا اور ڈگی سے ذرا دور اسے عین سامنے ریتلی زمین میں بیلنس کر کے دھنسانے لگا۔ وہ یہ سب ریکارڈ کرنا چاہتا تھا۔ اجالا آنکھیں سکیرے اس کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ تھوڑی سی صبر کی عادت ڈالو، کیونکہ بہترین چیزیں ہمیشہ انتظار کے بعد ہی ملتی ہیں، جیسے میں تمہیں ملا ہوں۔ ابراج نے جتانے والے انداز میں اس کو نصیحت کرتے جیسے ہی اپنی چابی پر موجود ڈگی کے بٹن کو دبایا، ایک محصور کن منظر نے اجالا کے ہوش اڑا دیے۔ ڈگی کے کھلتے ہی درجنوں سرخ اور سفید ہارٹ شیپ غبارے ایک دم سے قید سے آزاد ہوئے اور ساحلی ہواؤں کا ساتھ پاتے ہی تیزی سے آسمان کی وسعتوں کی طرف اڑنے لگے۔ مائی گاڈ! اجالا جو اسے تیکھا سا جواب دینے والی تھی، اس نے خوشگوار حیرت سے بے اختیار ہلکا سا چیخ کر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب بھی وہ ان غباروں کو فضا میں بلند ہوتے دیکھ رہی تھی کہ ابراج نے ڈگی کے اندر سے دو خوبصورت اسکائی لینٹرنز نکالے۔ اجالا ابھی اس سحر انگیز سرپرائز کے زیر اثر ہی تھی کہ ابراج نے جیب سے لائٹر نکال کر روشن کیا اور ایک فانوس کے دہانے میں لگی
شمع کو آگ دکھا دی۔ نارنجی لو نے لمحوں میں پورے فانوس کو ایک روشن قندیل میں بدل دیا تھا۔ ابراج نے اسے فضا میں اچھالنے کے لیے ہاتھ بلند کیے ہی تھے کہ اجالا تڑپ کر آگے بڑھی اور فوراً نے اس کا بازو تھام لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو ابراج؟ ابھی کل ہی تو تمہارا ہاتھ جلا ہے، باز نہیں آؤ گے تم؟ اس کے لہجے میں غصے سے زیادہ بے پناہ فکرمندی اور محبت جھلک رہی تھی۔ ابراج نے اس کی معصومیت پر ایک دل آویز کہکہ لگایا اور فانوس کو بڑی مہارت سے ہوا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ وہ روشن ستارہ پلک جھپکنے میں بلند ہونے لگا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، میں تو بس تمہاری اس بچی کچی ناراضگی کو ہوا میں اڑا رہا ہوں تاکہ ہمارے درمیان صرف اور صرف محبت باقی رہے۔ یہ کہتے ہوئے ابراج اس کے مزید قریب ہوا اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی عقیدت اور محبت کی مہر ثبت کر دی۔ مجھے بھی یہ جلانا ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر میرا ہاتھ جل گیا تو؟ آسمان کی بلندی کا حصہ بنتے فانوس کو دیکھ کر اجالا نے منہ پھلا کر لاڈ سے ابراج کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لو بھلا، ڈر کیسا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ابراج نے نہایت نرمی سے دوسرا فانوس نکالا اور اجالا کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے اسے پکڑنا سکھانے لگا۔ دیکھو، اسے یہاں سے پکڑو، ہاں بالکل ایسے، اب اس کی لو کو ہوا بھرنے دو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے سارا طریقہ بچوں سے انداز میں سکھا رہا تھا۔ اسی عالم مدہوشی میں انہوں نے مل کر اس فانوس کو ہوا کے حوالے کیا۔ وہ دونوں اب ساکت کھڑے اس روشن قندیل کو آسمان کے ستاروں کی طرف بڑھتے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں موند کر دل میں ایک خاموش دعا مانگی، اے پاک پروردگار، ہماری زندگی کے اس نئے چیپٹر کو اس خوبصورت سی روشنی کی طرح ہمیشہ منور رکھنا، ہماری حلال محبت کو ہر نظر بد سے بچانا اور ہمیں ہمیشہ یوں ہی ایک دوسرے کا حصار بنائے رکھنا۔ دونوں کے دل سے نکلتی دعائیں عرش کا طواف کر رہی تھیں۔ سمندر کی لہریں ان کے قدموں کے پاس شور مچانے لگیں، جیسے وہ بھی ان کی اس نئی اور خوبصورت شروعات پر گواہی دے رہی ہوں۔ وہ دونوں شاید سامنے ٹرائی پوڈ میں فکسڈ موبائل کا آن کیمرہ فراموش کر چکے تھے، لیکن ان کے یہ تمام کیوٹ مومنٹس کیمرے میں ریکارڈ ہو رہے تھے۔ دعا مکمل کر کے منہ پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد اچانک گاڑی کی کھلی ہوئی ڈگی میں اجالا کی نظر پڑی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو تھم گئی۔ وہاں نہ صرف مہکتے پھول اور خوبصورت سی لائٹس تھیں، بلکہ عید کے رنگوں سے سجے ڈھیروں تحائف، ڈیزائنر جوڑے اور شوخ رنگوں کی چوڑیوں کے ڈبے نہایت نفاست سے ترتیب دیے گئے تھے۔ ایک طرف پھولوں کا بڑا سا گلدستہ، جبکہ دوسری طرف ایک آرٹیفیشل سبز رنگ کا درمیانے سائز کا درخت تھا۔ اس درخت کی ہر شاخ اور پتے پر 5000 کے کرارے نوٹ بہار کے موسم میں پودوں پر پھوٹتے شگوفوں کی طرح آویزاں تھے۔
ان سب کے مرکز میں ایک ٹرانسپیرنٹ باکس میں نہایت پرکشش چاکلیٹ کیک رکھا تھا، جس پر جعلی حروف میں عید مبارک مسز شاہ کے ساتھ سرخ کریم سے آئی لو یو تحریر تھا۔ او ایم جی، کیا یہ سب میرے لیے؟ اجالا حیرت سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں بولتی، ابھی اس شاہانہ منظر کو ٹھیک سے جذب بھی نہ کر پائی تھی کہ ابراج نے نہایت شرارت سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک دم سنجیدہ شکل بنا لی۔ نہیں، یہ سب تو دراصل کسی اور کا آرڈر تھا، غلطی سے میری گاڑی میں آ گیا ہے۔ ابراج نے بڑی بے نیازی سے جھوٹ بولا، اور پھر جیسے کچھ یاد آنے پر جیب سے 10 روپے کے نوٹوں کی ایک چھوٹی سی گڈی نکال کر اس کے سامنے پھیلا دی۔ کین یو امیجن کہ میں اتنی گرمی میں پنکھے بند کر کے وائس اوور کر رہی ہوں؟ مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، لیکن میں اس لیے کر رہی ہوں کہ پیچھے سے جو فین کی آواز ہوتی ہے وہ نہ آئے۔ ابھی باہر ہال کا فین لگا ہوا ہے، روم کا دروازہ بند کرنا میں بھول گئی ہوں، بٹ پھر بھی میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ پیچھے سے کوئی آواز نہ آئے، تاکہ جو لوگ وائس اوور سنتے ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو اور آواز ٹھیک تک پہنچے ان کو۔ اتنی گرمی لگ رہی ہے نا کہ دل کر رہا ہے میں اٹھ کے پنکھا لگا لوں، لیکن اب اسی طرح سے وائس اوور کروں گی۔ یہ رہی میری بیوی کی کیوٹ سی عیدی۔ ابراج نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہ گڈی اس کے ہاتھ پر رکھنی چاہی۔ اجالا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایک پل پہلے وہ ڈگی میں پڑا سامان دیکھ کر خود کو کسی پریوں کی کہانی کی شہزادی سمجھ رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں 10 کے نوٹ تھمائے جا رہے تھے۔ مجھے پتہ ہے تھوڑے زیادہ دے رہا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، رکھ لو، شرماؤ مت۔ اس کے تیکھے تاثرات دیکھ کر ابراج بڑے پن کا مظاہرہ کرتا، آنکھیں مٹکا کے اس کی مٹھی میں گڈی دبانے لگا۔ اجالا نے غصے سے تلملا کر ابراج کو دیکھا۔ اس کے گال خفگی سے تمتما اٹھے، اور اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ کر زور سے پاؤں پٹکا۔ مجھے نہیں چاہیے اتنے زیادہ پیسے، پاس رکھو، کوئی پلاٹ خرید لینا۔ اجالا نے روحان سی آواز میں جواب دے کر نخرے سے منہ پھلاتے وہ گڈی اسی کو واپس تھمائی تو ابراج کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ زور سے کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ایک دفعہ پھر سے عید مبارک میری زندگی۔ اس سے پہلے کہ اجالا اس کی پہنچ سے دور جاتی، ابراج نے فوراً پیچھے سے اس کے گرد اپنا حصار بنایا اور جھک کر اس کے کان کے قریب اپنی گمبھیر آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش نے اجالا کی خفگی کو برف کی طرح پگھلا دیا۔ ابراج نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا رخ دوبارہ ڈگی کی طرف کر دیا۔ یہ سب تمہارا ہی ہے میری کل کائنات۔ اب ابراج شرارت سے نہیں بلکہ ایک گہری وارفتگی سے گویا ہوتا اجالا کے دل کو بے ڈب دھڑکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ کسی اور کو آرڈر غلطی سے؟ اجالا ہنوز مصنوعی شکوہ کر رہی تھی جب ابراج نے گردن جھکا کر ہنستے ہوئے اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں ہلکے سے دبوچ کر شدت سے
اس کے لبوں کو بارہا چوم ڈالا، وہ اس کی قمیص پہ گرفت مضبوط کرتی بکھلائی، الفاظ دم توڑ گئے۔ آج تو ابراج نے اپنا پیار اس پہ لٹا لٹا کر اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ مذاق کر رہا تھا، چلو جلدی سے کیک کاٹیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ اس کی سانسیں چرا لینے کے بعد اس نے چہرہ پیچھے ہٹا کے صفائی دی اور خوبصورت سے ربن میں لپٹی چھری اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما کے اوپر اپنی پکڑ مضبوط کر دی۔ کب سے مجھے کھائے جا رہے ہو، ابھی بھی تمہیں بھوک لگی ہے؟ بھوک سے تو میری جان نکلنی چاہیے۔ اجالا کیک کاٹتی ہوئی روانی کے عالم میں جو منہ میں آیا بول گئی۔ ہوش تب آیا جب وہ شرارت سے ہنستا، اس کی کمر پہ اپنی انگلیاں پھسلا کر آئی برو اچکاتے ہوئے اشارے سے سیریسلی کہتا اسے دیکھنے لگا، زیادہ اوور نہ ہو اور مجھے کیک کھانے دو۔ وہ اس کی بے باک نظروں سے حائف ہو کر تھوک نگل کے خود کو دل میں کوستی، اس کا ہاتھ چھری سے ہٹا کر خود ہی کیک کا پیس اٹھا کے کھانے لگی۔ مل کے کھانے میں برکت ہوتی ہے میری بھوکھڑ بیوی۔ وہ دانت پیس کر اسے ضبط سے اکیلے کیک کھاتے دیکھ کر ڈگی میں سارا سامان تھوڑا سائڈ پہ کر کے جگہ بنانے لگا، اور پھر اجالا کے کچھ بولنے سے پہلے اس نے ایک جست میں اسے کمر سے پکڑ کے اٹھا کر ڈگی میں بٹھا کے اس کا رخ اپنے عین سامنے کیا اور کیک کا ایک چھوٹا سا پیس اٹھا کے اس کے لبوں میں دبا دیا۔ مجھے یہ سین لکھتے ہوئے مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی، اتنی ہنسی آ رہی تھی، اجالا نے جو کیا نا یہاں پہ، مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی وہ سین لکھتے ہوئے، اور لٹرلی مجھے وائس اوور کرتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ لائک ایک دفعہ پہلے ایپیسوڈ لکھو پوری، پھر اس کا وائس اوور بھی کرو۔ عجیب پالیسیز ہیں یوٹیوب کی بھی، گرمی سے جان جا رہی ہے، بولنے کو بالکل دل نہیں کر رہا۔ اب امیجن کریں رات کے 1:45 ہو رہے ہیں اور میں یہ کام کر رہی ہوں وائس اوور کا، تو کس کو اچھا لگے گا رات کے ٹائم پہ وائس اوور کرنا؟ یہ ٹائم تو سکون سے لیٹ کے ریلز دیکھنے کا ہوتا ہے، بٹ میری تو شاید قسمت میں سکون نہیں ہے۔ ابھی تک جسٹ 28 منٹ کی وائس اوور ہوئی ہے اور میری آنکھیں درد ہو رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے آج میں نے اسکرین پہ کچھ زیادہ ہی فوکس کیا ہے۔ اجالا کی ٹانگیں اب نیچے کو لٹک رہی تھیں، فراک ابھی تک ہوا کے دوش سے لہرا رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اسے دیکھنے لگی جو دوبارہ اس کے چہرے پہ جھک رہا تھا، لیکن وہ اس کی چالاکی بھانپ کر شرارت سے فوراً سارا کیک کا پیس نگل گئی۔ ابراج نے اجالا کو خوشی سے نوازا اور اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اوپر کی طرف پن کرتے کیک کا ایک اور پیس پکڑ کے اس کے ہونٹوں کے بیچ میں دھنسایا۔ اجالا نے آنکھیں مٹکائیں اور ہنسی بہت مشکل سے ضبط کر کے یہ والا پیس بھی سیکنڈوں میں اپنے حلق سے نیچے اتار گئی۔ وہ ابراج کو ٹھیک سے جھکنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ تمیز سے رہو، منہ نہ تڑوا لینا مجھ سے، ابراج نے اسے دھمکا کر بھڑکتے ہوئے تیسرا پیس کاٹ کر اجالا کے کٹاؤ دار لبوں کے کناروں پہ لگاتے ہوئے اس کے ہونٹوں میں زیادہ دبانے کی بجائے باہر کی طرف رکھا تو اجالا کہکا لگا کر اپنی گردن پیچھے کو کرتی تیزی سے
یہ ٹکڑا بھی نگل کے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیر کر اسے بچوں سے انداز میں چرانے لگی۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رومانس کیا جائے، چڑیل کہیں کی۔ ابراج، جو اب بھی اسے کل کائنات اور میری زندگی بول رہا تھا، اس کے ندیدے پن کو دیکھ کر خفا انداز میں پھنکارتا، اجالا کی کلائیاں چھوڑ کے کیک کا ٹکڑا کاٹتا اب کی دفعہ اپنے منہ میں ڈالنے لگا، کیونکہ بھوک زوروں کی لگ رہی تھی۔ اجالا نے تو پھر لنچ کیا ہوا تھا، لیکن ابراج نے صبح کا صرف ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا تھا۔ اس کی حفاظ صورت دیکھ کر اجالا پیٹ پکڑے دیوانوں کی طرح ہنسنے لگی۔ ابراج مسکراہٹ دباتا ہوا اس کی کھلکھلاہٹ کی نظر دل میں ماشاءاللہ بول کر اتارتا بدمزہ انداز میں کیک کھا رہا تھا۔ ابراج کے فون کا کیمرہ ابھی تک ان کا ہر خوبصورت لمحہ قید کرتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا کل رات روئی تھی، آج اتنا ہی اسے تنگ کر کے لطف محسوس کرتی ہنس رہی تھی۔ اسے خفگی کی اداکاری کرتے مسلسل خود ہی کیک کھانے میں مصروف دیکھ کر اجالا نے بالآخر ہنسی دبائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ ہلکا سا کیک لگا کر ابراج کے گالوں پہ لگا کر اس کی بیئرڈ پہ اچھی طرح سے رگڑنے لگی۔ اس غیر متوقع افتتاح پہ اب کی دفعہ ابراج بھی اس کے ساتھ ہنس پڑا۔ ان دونوں کی ہنسی کی آواز کتنی ہی دیر ساحل سمندر پہ گونجتی رہی تھی۔ ابراج بیچارہ بہت ساری کوششوں کے بعد اس کے ہونٹوں میں دبا کیک رومانٹک انداز میں کھانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے لبوں کے ارد گرد لگا سارا کیک صاف کرنے کے بعد ابراج نے کشمیری چوڑیوں والا باکس کھولا اور سفید اور آسمانی رنگ کی چوڑیوں والا سیٹ نکال کر اس کی کلائیوں میں چڑھانے لگا۔ اجالا اتنی ساری چوڑیوں کو دیکھ کر دل سے خوش ہوتی ہلکی نم آنکھوں سے ابراج کو دیکھنے لگی۔ بھائی کتنا رہ گیا، میں تھک گئی ہوں، کچھ زیادہ ہی لمبی ایپیسوڈ لکھ دی ہے میں نے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ساری ایفرٹس اس بندے نے کی ہیں جو خود اپنا ایک کام نہیں کرتا۔ کیسا لگ رہا ہے تمہیں یہ سب؟ ابراج نے جھک کر ان چوڑیوں پہ لب رکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں سوال کیا اور وہ چھوٹا سا روشن درخت اٹھا کر اجالا کی گود میں رکھ دیا، جس پر لٹل ایدی فار مائی سرٹیفائیڈ گولڈ ڈگر وائفی کی تحریر اسٹائلش فونٹس میں کندہ تھی۔ کسے اچھا نہیں لگتا یہ سب؟ اجالا نے گہری سانس خارج کر کے دھیمی پرسکون آواز میں جواب دیا، اور جیسے ہی اس نے پیسوں سے سجے اس درخت پہ لکھی عبارت پڑھی، وہ ایک دفعہ پھر خوبصورتی سے ہنس دی۔ اس کے شانوں پر مکھیں جھڑنے لگی۔ چوڑیاں بہت اچھی لگ رہی ہیں، دیکھو میں نے کتنی ساری لی ہیں تمہارے لیے۔ وہ اجالا کی ہنسی کے صدقے وارے جاتا اس کی چوڑیوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے اب اسے سارا باکس پرجوش انداز میں دکھانے لگا، جسے وہ آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ
کہ تم مجھے 100 روپے ادھار نہ دینے کا دعویٰ کرنے والے میرے اوپر اتنے سارے پیسے لگا کر ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ اجالا نے ان چوریوں پر نزاکت سے ہاتھ پھیر کر آئی برو اچکاتے ہوئے شرارت سے کہا، آپس کی بات ہے، مجھے بھی یہی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہکا لگا کر نچلا ہونٹ دباتے ہوئے اپنی بیئرڈ کھجا کر بولا تو اجالا بھی ہنس دی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ انداز میں اپنی ساری عیدی دیکھ رہی تھی۔ اسے خوشی سے ہر چیز کو چھوتے دیکھ کر ابراج مسکراتے ہوئے ٹرائی پوڈ کی جانب بڑھا۔ اسے ریت سے نکال کر وہ اپنا فون اسٹینڈ سے اتار کے لاگنگ کرنے والے انداز میں تھامتا پھر سے اجالا کے قریب آیا اور بہت ہی اچانک اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر آنکھ ونک کرتے ہوئے ویڈیو کو اپنے فون میں ہمیشہ کے لیے سیو کر لیا۔ یہاں مجھے دکھاؤ۔ اجالا نے گلابیاں بکھیرتے گالوں سے ابراج کے ہاتھ سے اس کا فون لیا اور یہ ویڈیو دیکھنے لگی جو بہت خوبصورت اور ایستھیٹک وائب دے رہی تھی۔ استغفار، اگر کسی بھائیوں نے فون پکڑ لیا تو یہ ویڈیو دیکھ کے کیا سوچیں گے؟ ساری تو تمہاری بے شرمیاں ہی ریکارڈ ہوئی ہیں اس میں۔ جیسے ہی ویڈیو میں ان کی والا سین آیا، اجالا شرم سے گلنار ہوتی ابراج کو گھورتے ہوئے گویا ہوئی۔ ماہد اور ابراج تو اکثر اوقات بلا جھجک ایک دوسرے کا فون پکڑ لیا کرتے تھے۔ سو واٹ، حلال ہو تم مجھ پر؟ ابراج نے کندھے اچکا کر اس کے کان میں استحقاق سے بھرپور سرگوشی کی اور اسے باہوں میں اٹھا کر وہ ریت پر چلتا ہوا ساحل کے ایک محفوظ گوشے کی طرف بڑھنے لگا۔ اجالا نے محصور ہو کر اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا جہاں ابراج کے دل کی دھڑکنیں اسے واضح سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑا آگے جا کر ایک طلسماتی منظر، ایک یہ ورڈ پڑھتے ہوئے اور لکھتے ہوئے بھی ایون مجھے ہمیشہ جو ہے وہ غلطی لگ جاتی ہے۔ طلسماتی منظر ان کا منتظر تھا۔ ریت کے اوپر ایک بڑا سا سفید مخملی قالین بچھا تھا جس کے چاروں طرف شیشے کے فانوسوں میں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا ان شمعوں کی لو کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ مرکز میں ایک چھوٹی سی میز سجی تھی جس پر چاندی کے برتنوں میں کھانا چن دیا گیا تھا۔ ابراج نے نہایت نزاکت سے اسے ایک طرف بٹھایا اور خود اس کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ چاند کی دودھیا روشنی اور کینڈل لائٹ کے امتزاج میں ابراج کا چہرہ اجالا کو پہلے سے بھی زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ تو مسز ابراج شاہ، آج کے لیے کوئی شکایت؟ ابراج نے پلیٹیں سیدھی کرتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ شکایتیں تو تم سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ابھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، سو ڈونٹ ڈسٹرب می۔ اجالا نے مسکراہٹ دبا کر نخرے سے جواب دیتے ہوئے فوراً سے پہلے پکوڑوں کی ٹرے اٹھا کر اپنے سامنے کی جس پر ان کی پورا رمضان لڑائی ہوتی رہی تھی۔ ابراج نے خاص طور پہ پکوڑے آرڈر میں شامل کروائے تھے۔ آرام سے کھاؤ، میرا بھی حصہ ہے ان میں۔ ابراج نے ہمیشہ والی تکرار آج بھی جاری رکھتے ہوئے اس سے پلیٹ چھیننی چاہی تو دونوں ہی ہنستے ہوئے یوں پکوڑے اٹھا اٹھا کر کھانے لگے جیسے آج سے پہلے کبھی نہ کھائے ہوں۔ عادتیں اتنی جلدی کہاں جاتی ہیں، انہیں ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی عادت تھی جو شاید ساری زندگی یوں ہی رہنی تھی۔
باقی سارا کھانا جوں کا توں تھا. انہیں پکوڑے ختم کرنے کی پڑی ہوئی تھی. سارے پکوڑے ختم کر لینے کے بعد اجالا نے اچانک ابراج کا سفید پٹی میں لپٹا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر چوما تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا. تم نے کل رات مجھے بہت ڈرا دیا تھا ابراج. وہ نم آواز میں اس کے جلے ہوئے ہاتھ کے متعلق شکوہ کرتی اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا گئی. اتنے پیار سے مت بولو مس اندھیرا، میرے دل کو کچھ کچھ ہو رہا ہے. اس کی بھیگی آواز سن کر ابراج اسے ہنسانے کی غرض سے شوخ لہجے میں کھلکھلا کر بولتے اس کے گرد بازو کا حصار باندھا تو وہ اسے تعصب سے گھور کر رہ گئی. یہ ساری رات تو کیا، عید کے اگلے 2 دن بھی ابراج نے سارے کے سارے اجالا کے نام کیے تھے. اس نے اسے کراچی کا چپا چپا گھمایا تھا. اس نے ٹھیک کہا تھا، یہ واقعی اجالا کی زندگی کی سب سے خوبصورت عید تھی. انہوں نے ایک دوسرے کو خوب چھیڑا تھا، روسٹ کیا تھا، مہنگے کھانے کھائے تھے، اکٹھے گھوما تھا اور خوب رومانس بھی کیا تھا. لیکن اس سب کے باوجود ابھی تک اجالا نے اپنی زبان سے اس کو آئی لو یو نہ بولا. وہ نخروں سے اسے ٹرکاتی رہی تھی. فائنلی بہت مشکل سے فرسٹ سین تو کمپلیٹ ہوا ہے. بھائی میرے تو کندھے اتنے درد ہونا شروع ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیوں. اور فرسٹ سین بولتے ہوئے تو 41 منٹس میں کمپلیٹ ہو ہی گیا ہے. ایون میں نے اسٹارٹنگ میں باتیں بھی کی تھی 4 سے 5 منٹ کی، تو وہ لگا لیں مطلب میری بولنے کی سپیڈ کافی تیز ہے ابھی کہ میں ٹھہر کے بول رہی تھی. سو اب تھوڑا ہی سین اسکرین پہ تو تھوڑا ہی رہ گیا ہے. بولتے ہوئے میں نے فنش کر لیا ہے، بٹ ہمیں تھوڑا سا ذرا سینس کے ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے تاکہ عجیب نہ لگے. سلائڈس چلتی ہوئی عجیب نہ لگیں، ایک تھوڑا سا برقرار رہے. کیا بولتے ہیں اس کو، فارم کیا بولتے ہیں، کیا برقرار رہے، جو بھی بولتے ہیں، تسلسل برقرار رہے. اچھا آپ لوگوں کو پتہ ہے میری اردو مطلب اتنی اچھی نہیں ہے. لکھتے ہوئے تو الفاظ میرے دماغ میں آ جاتے ہیں، بٹ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو مجھے بولتے ہوئے مشکل آتی ہے، لکھتے ہوئے مشکل آتی ہے، تو پھر میں اس کو سرچ کرتی ہوں. اور اردو میرا کبھی بھی فیوریٹ سبجیکٹ نہیں رہا، مطلب کبھی بھی فیوریٹ سبجیکٹ نہیں رہا میرا. ایون مجھے سیکنڈ ایئر تک آئی گیس وہ جو اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے وہ بھی آتی تھی نا پیپرس میں، تو میں تو نہیں کرتی تھی. مطلب مجھے اتنی الجھن ہوتی تھی اردو کا پیپر لکھتے ہوئے کہ جو مجھے لگتا تھا نا کہ میرے پاسنگ مارکس آ جائیں گے یا پھر گندے مارکس نہیں تو اچھے آ جائیں گے. جیسے اگر 75 مارکس کا پیپر تھا میرا میٹرک میں، تو اس میں مجھے یہ تھا کہ بس 60 ابو مارکس چلے جائے میرے اور پھر میں راضی ہو جاؤں گی. مجھے ٹاپ کرنے کا شوق بھی کبھی نہیں رہا کہ میں نے ٹاپ ہی کرنا ہے تو میں خوش ہوں گی. نہیں، میرے ایوریج مارکس آ گئے ہیں، میں خوش ہوں بہت. اور نہ کبھی فیملی سے اتنا دباؤ رہا ہے پڑھائی کو لے کے کہ جی ٹاپ ہی کرنا ہے اور پھر گھر میں رہنا ہے ورنہ بستر اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوا. اور اگر میں زیادہ محنت کر بھی لوں نا تو مجھے پتا تھا کہ میں ٹاپ نہیں کر سکتی، چاہے میں جتنی مرضی محنت کر لوں. ٹیچرز مجھے ویسے مارکس نہیں دیں گے تو کیا فائدہ ہے میرا اتنا سر کھپانے کا بھی. تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا جو جتنی مرضی محنت کر لیں بٹ وہ ٹاپ نہیں کر سکتے. تو شاید میرا وہی سین تھا کہ میں نے بہت زیادہ محنت کر کے دیکھ لی ہوئی تھی، تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ٹیچرز مجھے مارکس نہیں دیں گے. پتہ نہیں شاید میرے لکھنے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے یا ان کو مجھے پرسنل گرجز ہیں میرے ساتھ، تو اس لیے مجھے مارکس نہیں دیتے. اس لیے پھر میں نا اتنا پڑھتی تھی جتنا میرا دماغ بھی زیادہ نہ کھپایا جائے اور اس میں پاس ہو جاؤں یا گندے مارکس نہ ہوں اور جو اس کو بتاتے ہوئے شرم آئے. ایسے ہوں کہ میں اگر کسی کو بتا بھی رہی ہوں تو مجھے شرمندگی نہ ہو. خیر بات کہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی، میرے اردو کا جو میں ٹاپک چھیڑا ہوا تھا کہ اردو میری کبھی بھی فیوریٹ نہیں رہی. اور
اس کا پیپر بھی میں بہت مشکل سے دیتی تھی، بٹ پتہ نہیں کیسے میں نے لکھنے کا سوچ لیا، وہ بھی اردو میں. ابھی کہ مجھے انگلش پسند ہے، انگلش میں میں کافی بکس بھی پڑھتی ہوں، بٹ اردو آئی ڈونٹ نو کیسے میں نے اردو کو لکھنے کا سوچا اردو میں، اور اردو میں لکھنے کا سوچا لائک ناولس وغیرہ، ورنہ کبھی بھی پلان نہیں تھا یہ. اچانک ہی ایک دن میرا دل کیا ہے کہ کچھ لکھوں، تھوڑی سی لائنس لکھی ہیں میں نے، تو میں نے کہا واہ میں تو لکھ سکتی ہوں. پھر بیچ میں مجھے لگا کہ میرے پاس تو کوئی اسٹوری نہیں ہے تو میں کیسے لکھوں گی، پھر آہستہ آہستہ کر کے پتہ نہیں کیسے کری سے کری ملی ہے. ڈیٹیل پھر کبھی بتاؤں گی، ابھی میرا مقصد بس یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا سینس کو ایک ساتھ لے کے چلیں، تو اس لیے میں بیچ میں اتنی فضول باتیں کر رہی ہوں کہ لائک بس فرسٹ والا سین جو ہے وہ اسکرین پہ کمپلیٹ سا نظر آئے، اس کے بعد ہم آگے سے پڑھیں گے. ایسے بول رہی ہوں جیسے میں نے کوئی لیسن سنانا ہے. آئی مین نیکسٹ سین کی طرف ہم بڑھیں گے. بہت تھکا دیا آج کے وائس اوور نے مجھے، آلموسٹ 45 منٹس تو ہو ہی گئے ہیں اللہ کر کے. اور ایپیسوڈ ویسے مزے کی ہے، اور اگر کسی کو رومانس پڑھنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے نا تو وہ کائنڈلی ای بک خریدے، اور مجھے یہاں پہ ڈسٹرب نہ کیا کریں. لٹرلی بہت برے لگتے ہیں ایسے کمنٹس جہاں میں بس جو ہے وہ رائٹر کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے وداؤٹ اینی ریزن. اور یا تو وہ نا کہ اگلا بندہ خود بھی اپنی زندگی میں کچھ کر رہا ہے اور اس کو پتا ہوا کہ محنت کیسے ہوتی ہے، وہ پھر اگلے کو بات کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. اس طرح سے جو خود بھی نہیں کچھ کر رہا بس ایسے ہی منہ اٹھا کے اگلے کو بھی بول دینا، تو وہ پھر بہت ڈسٹربنگ سا لگتا ہے کہ نہ آپ خود کچھ کر رہے ہو نہ اگلے کو کچھ کرنے دے رہے ہو، اگر اگلا کچھ کرنا چاہ بھی رہا ہے تو. سو پلیز ایسی باتوں سے اوائڈ کیا کریں. اگین میں اس لیے رپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے وائس اوور کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور میں یہ تیسری دفعہ بول رہی ہوں. آئی ایم سوری. چلیں اب باتیں کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں، تو نیکسٹ سین میں اسٹارٹ کرتی ہوں. عید کے تیسرے دن لے بھائی میں نے سیکنڈ سین اسٹارٹ کیا تھا، اور بیچ میں میری بہن کی کال آنا شروع ہو گئی کیونکہ میں دوسری سائڈ پہ آ کے وائس اوور کر رہی ہوں، کیونکہ جو پہلے والا فیس ہے اس میں بہت زیادہ شور تھا بچوں کا. تو مجھے یہ تھا کہ پیچھے آواز نہ آئے کوئی بھی ایسی ڈسٹربنگ سی، کہ اگر کوئی وائس اوور سن رہا ہو تو اسے لائک وہ ڈسٹرب ہو. تو ابھی میں روم سے نکلی نہیں ہوں، مجھے گھنٹہ بھی نہیں ہوا روم سے نکلے، اور میری بہن کی کال آنا شروع ہو گئی ہے کہ کہاں پہ رہ گئی ہو، روم میں آؤ، یہ ہے وہ ہے. میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں کہ لائک ہم دونوں کا روم ایک ہی ہے. ابھی کے رومس بہت زیادہ ہیں گھر میں ماشاء اللہ سے، بٹ پھر بھی ہم ایک ہی روم میں سوتے ہیں کیونکہ ہمارا دل لگا ہوتا ہے ایک ساتھ. اور اگر کوئی ایک بھی جو ہے وہ الگ ہونا روم میں، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے کیوں نہیں، تو پھر فٹافٹ سے کالس کی جاتی ہیں، جیسے اس نے مجھے کی ہیں کہ فٹافٹ کمرے میں آؤں. میں نے کہا بس تھوڑا سا وائس اوور رہ گیا ہے، 48 منٹس ہوئے ہیں ابھی، اور 1 اور 15 منٹس کی ایپیسوڈ. چلیں اللہ کر کے آگے سے شروع کرتے ہیں. کیا ہے عید کے تیسرے دن اجالا اپنی فیملی سمیت واپس اسلام آباد آ گئی تھی. باقی سارے دوست تو دوسرے دن ہی آ گئے تھے کیونکہ انہیں بھی اپنے خاندان کے ساتھ عید منانی تھی. عید کی خوشیاں ختم ہونے کے چند روز بعد ان کی یونی سٹارٹ ہو گئی تھی. جب سے اجالا کراچی سے آئی تھی، اس کی اور ابراج کی بات نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی، کیونکہ اجالا کی فرسٹ کزن کی شادی تھی جس کا تعلق کسی دوسرے شہر سے تھا. انیزا کے فائنلز سٹارٹ تھے اس لیے وہ شادی میں نہیں جا سکی تھی، جبکہ اجالا اپنی ماں کے ساتھ وہاں پہنچی ہوئی تھی بنا ابراج کو انفارم کرنے کی زحمت کیے. کیا کر رہی ہو؟ رات کے 11 بجے ابراج نے اجالا کو ٹیکسٹ کیا. وہ اجالا کو مس کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ ٹھیک سے کال یا میسج پہ بات ہی نہیں کر رہی تھی. ابراج اس کے بزی ہونے کی وجہ نہیں جانتا تھا. اجالا شاہ کہاں مصروف ہو تم؟ 5 منٹ تک اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کے ابراج نے جھنجھلا کے ٹیکسٹ کیا وہ آن لائن نہیں تھی.
اس کا موڈ آف ہو رہا تھا۔ بالآخر ابراج نے اسے 5 سے 6 منٹ بعد کال ملائی تھی، جو اجالا نے تیسری بیل پہ اٹھائی تھی۔ ہیلو، میں ابھی کپڑے سلیکٹ کر رہی ہوں ابراج، تھوڑا بیزی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ اجالا نے فون اپنی گردن اور کندھے کے درمیان رکھ کر مصروف انداز میں نرمی سے کہا۔ وہ اپنی کزنز کے ساتھ تھی، انہیں جوڑے چننے میں مدد بھی کر رہی تھی۔ کون سے کپڑے؟ اور یہ پیچھے شور کیسا ہے؟ ابراج نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ ابھی اجالا کوئی جواب دیتی جب اجالا کی ایک کزن نے اس کا فون چھین کر کال کاٹی اور اس کا فون آف کر دیا۔ ایک تو تم صدیوں بعد ہماری طرف آتی ہو، اس میں بھی تمہیں 100 فون پیچھے سے آ جاتے ہیں۔ ابھی ہمیں ڈانس پریکٹس کرنی ہے، مہندی لگوانی ہے، سو فون بھول جاؤ، چپ چاپ کپڑے ڈیسائیڈ کرو۔ اجالا کی کزن خفگی سے منہ پھلا کر بولتی، اس کا فون اس کی پہنچ سے دور کر گئی۔ اچھا، جیسے اجالا کے ساتھ ہوا ہے نا، ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں کسی بھی فیملی ایونٹ پہ گئی ہوئی ہوں یا پھر چاہے اپنے کسی قریبی کے گھر، ویسے تو جاتی نہیں ہوں، بس نانوں کی طرف چلے گئے ہیں تو وہاں پہ بھی جاتی ہوں نا، تو اکثر مجھے میسیجز وغیرہ اتنے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں کہ میں اگر تھوڑا سا بھی فارغ ہوئی ہوں نا تو میں میسیجز وغیرہ چیک کرنا شروع ہو جاتی ہوں۔ تو جو میری مطلب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا جتنے بھی، وہ فٹافٹ سے میرا فون کھینچ لیں گے، تو کہ تمہیں ابھی بھی سکون نہیں ہے، ابھی یہاں پہ تم بس انٹرٹین کرنے آئی ہو اور انٹرٹین ہونے آئی ہو، تو اس لیے فون ایک سائڈ پہ رکھ دو۔ تو اجالا کے ساتھ سیم میرے والا سین ہوا ہے۔ خیر میں کہاں پہ تھی، ہاں بس 2 منٹ، فون واپس کرو یار۔ اجالا نے منہ پھلا کر دہائی دی، لیکن اسے فون واپس نہیں ملا تھا۔ وہ ساری اس سے اپنے کپڑے وغیرہ ڈیسائیڈ کروا کے اب اسے اپنے ساتھ مہندی لگوانے لے کر جا رہی تھیں۔ دوسری طرف ابراج نے حیرت سے ٹوں ٹوں کی آواز سنی۔ بنا کچھ بولے اجالا نے کال کاٹ دی تھی۔ کیوں؟ اس کو برا لگا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود اسے کئی کالز کرتا رہا۔ نیٹ بن جا رہا تھا، سم پہ کالز کی تو نمبر بند تھا۔ عجیب سی تلملاہٹ اور بے چینی نے اس کو آن گھیرا۔ اسے اجالا سے 2 گھڑی بات کر کے سکون لینا تھا، لیکن اس کو اس سے زیادہ کپڑے سلیکٹ کرنے کی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے، میری بہن مجھے انسٹا پہ ریلز بھیجتی جا رہی ہے کنٹینیوسلی۔ جب تک میں روم میں نہیں چلی جاؤں گی نا، مجھے لگتا ہے ریلز آنا بند نہیں ہوں گی۔ میں نے فون سائلنٹ پہ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ آواز نہیں آ رہی ریلز کے نوٹیفیکیشن کی، بٹ یہ سائن ہے کہ فوراً جلدی روم میں آؤ۔ اسے اجالا سے 2 گھڑی بات کر کے سکون لینا تھا، لیکن اس کو اس سے زیادہ کپڑے سلیکٹ کرنے کی پڑی ہوئی تھی۔ ابراج خفگی سے تانے بہانے بناتا تکیہ اٹھا کر زمین بوس کر گیا۔ اسے صبح جا کر بتاتا ہوں، وہ منہ پھلا کر دل میں سوچتا ہوا اپنی اور اس کی وہ ویڈیو دیکھنے لگا جو عید کی پہلی رات ساحل سمندر پہ ریکارڈ کی تھی۔ ان لمحات کو دیکھتے ہوئے جہاں اس کے ہونٹ مسلسل مسکرا رہے تھے، وہیں پر دل اسے گلے لگانے کے لیے تڑپنے لگا۔ او بھائی، ابھی بھی 2 سین رہتے ہیں، لاسٹ والے 2 میری بس ہو چکی ہے۔ مطلب اگر میں ایک دن میں لکھ لوں نا اور اگلے دن میں وائس اوور کر لوں تو پھر بھی سین ٹھیک رہے۔ اب میں ایسی جلد باز اور موڈی بندی ہوں کہ اگر میں نے لکھنا ہے تو میں نے ایک ہی دن میں لکھ کے ایک ہی دن میں وائس اوور کرنا ہے، اگر میں نے نہیں لکھنا تو میں نے نہیں لکھنا، وائس اوور کیا کرنا ہے۔
پھر اس طرح سے لائک 2 سے 3 گزر جاتے ہیں، 3 گزر جائیں گے مجھے لکھتے ہوئے، موڈ بناتے ہوئے کہ اچھا آج لکھنا ہے. پھر جس دن لکھ لیا نا میں نے خود کو ایک ساتھ ہی ٹھکانا ہے کہ آج ہی میں نے وائس اوور کرنا ہے. اگلا دن نہ آیا، ابھی بھی مجھے اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے نا آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دینے کی، اور 2:14 ہو رہے ہیں رات کے، اور میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اب بھی اس کو جو ہے وہ سیونگ پہ لگا کے آپ لوگوں تک پہنچا دوں. اتنی مجھے جلدی پڑی ہوئی ہے کہ بس لکھ لیا تو فٹافٹ آپ لوگوں تک پہنچ جائے. خیر اب دیکھتے ہیں نیکسٹ سین کہاں تک ہوتا ہے. 55 منٹس کی تو ہو ہی گئی ہے وائس ریکارڈنگ. معاف کر دو نرالا، شایان نے کراہتے ہوئے معصومیت سے اپنی گردن چھڑانی چاہی، لیکن ابراج نے کلس کر اپنی گرفت مضبوط کر ڈالی. نتائج جاننے کے باوجود ہمیں اس کلاس میں بند کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی تھی؟ اتنی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی مجھے تم سے. وہ غصے سے پھنکار کر اس کی گدی پہ زور دار گونسا چڑھ گیا، جس پہ شایان نے ضرورت سے زیادہ ڈرامائی انداز میں سسکاریاں بھریں. سوری، مجھے بعد میں ریئلائز ہو گیا تھا کہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے. شایان درانی نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنی کوئی غلطی مانی تھی. وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا. اب تمہاری سوری کہنے سے کیا ہوگا؟ انچاہا نکاح تو ہم دونوں کا ہو گیا نا، اب کیسے زندگی گزرے گی ہماری؟ ابراج نے آنکھیں دکھا کر روب جھاڑتے ہوئے اس کی مضبوط پسلیوں میں رکھ کے مکہ جرا. تو کہاں پہ گیا؟ لو جی میری نظروں سے سین ہی غائب ہو گیا. پتہ نہیں کیسے بند ہو گیا ایک دم سے. میں سین ڈھونڈ لوں، 1 منٹ. مل گیا. ابراج نے آنکھیں دکھا کر روب چاٹتے ہوئے اس کی مضبوط پسلیوں میں رکھ کے مکہ جرا تو وہ پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں چیخ اٹھا. انچاہا، بس کر دیں یہ ڈرامے بازیاں. سب پتہ ہے مجھے کہ کتنے مزے کیے ہیں آپ نے اپنی نئی نویلی منکوحہ کے ساتھ. خیر سے عید میں بھی کراچی میں ہی گزار کے آ رہا ہوں. شایان نے منہ پھلا کر آنکھیں سکیڑتے ہوئے گہرا انکشاف کیا تو ابراج بے اختیار گھبرا گیا. جی چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے، جبکہ ماہد کا قہقہ یونی گراؤنڈ میں گونجا تھا. وہ یہاں انیزہ، اجالا اور باقی سارے دوستوں کا انتظار کر رہے تھے جو ابھی تک یونی نہیں آئے تھے، کیونکہ آج کلاسز نہ ہونے کے برابر ہی تھیں. بات تو تمہاری صحیح ہے. پیار محبت کو کرنج کہنے والے نے خود ساری عید بیوی کے پلو سے لگ کے گزار دی تھی. ماہد نے شایان کی تائید کرتے ہوئے ابراج کو مصنوعی افسوسناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لقمہ دیا. وہی تو، اور فرض کے طور پہ مان لیتے ہیں کہ غلطی ہمارے گروپ کی تھی، لیکن آپ کے پاس نکاح سے انکار کرنے کا حق تھا. آپ کوئی فیڈر پیتے ننھے کاکے نہیں ہیں جو ہم نے آپ کی چوسنی یا فیڈر کو گروی رکھ کے نکاح پڑھوایا تھا. شایان درانی کی لمبی زبان بھی کہاں بند ہونی تھی. وہ اپنی خوبصورت آنکھوں میں ہفکی لیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتا ابراج کو گوری سے نواز کے اپنے ایبس سہلانے لگا، کیونکہ مکہ تھوڑا زور سے لگا تھا. میرے ساتھ زیادہ زبان درازی نہ کرو اور اپنی حرکتیں ٹھیک کرو. بچے نہیں ہو تم جو ہر وقت کسی نہ کسی کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے. ابراج نے اپنے بازو کی گرفت شایان کی گردن پہ ڈھیلی کر کے برہمی سے کہا. اسی لمحے اجالا کے علاوہ ابراج لوگوں کا سارا گروپ اکٹھا گراؤنڈ کی طرف آتا دکھائی دیا.
اور شایان بھی کسی طریقے منت کر کے ابراج سے اپنی جان چھڑواتا اس کی پہنچ سے دور بھاگ گیا، کیونکہ اس کا مزید ذلیل ہونے کا موڈ نہیں تھا۔ پہلے تو شایان نے جا کے اپنے گروپ کی کلاس لگانی تھی، جو لیڈر کو شیر کے آگے ڈال کر خود نہ جانے کن کونے خدروں میں چھپ کے اس کی درگت دیکھ کے کہکے لگا رہے ہوں گے۔ ایک ابراج شاہ کے علاوہ شایان دھرانی کو بھی کوئی ذلیل کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ماہد نے ہمیشہ کی طرح اچھا اس بارے میں نے بھی نوٹ کیا، فائنلی 1 گھنٹے کی وائس اوور تو کمپلیٹ ہوئی ہے نا، اب 15 منٹس رہ گئے ہیں، پتہ نہیں ہے کیسے گزریں گے، بہت جلالت ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، تو ہم آئے تھے ماہد کے ڈائلاگ پہ۔ ماہد نے ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ کے سب سے پہلے انیسہ کو اپنے کندھے کے ساتھ لگا کر اس کا ماتھا چوما تو وہ جھیپ سی گئی، جبکہ باقی دوستوں سے ملتے ہوئے ابراج کی نظریں مسلسل اجالا کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھیں، جو اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کل رات بھی وہ کئی دفعہ اس کا نمبر ٹرائی کرتا رہا تھا، لیکن اجالا کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ اجالا کہاں ہے؟ وہ یونی کیوں نہیں آئی؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے ابراج نے نہ چاہ کر بھی انیسہ سے اس کے متعلق سوالات کیے تو سارے ہی اس کی بے چینی دیکھ کر اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ تمہیں نہیں پتہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے آج کل؟ انیسہ نے نرمی سے بھویں اچکا کے کہا تو وہ حیرت سے ماتھے پہ بل ڈالنے لگا۔ کیا مطلب؟ اسلام آباد میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ ابراج کی بے قراری بھری، ارے ہماری ایک فرسٹ کزن کی شادی ہے، وہ بہت اصرار کر رہی تھی، اس لیے اجالا کو ماما کے ساتھ جانا پڑا۔ ہمارے تو فائنلز قریب ہیں اور میری تیاری بالکل نہیں ہے، اس لیے میں نہیں گئی، انیسہ نے اب کی دفعہ تفصیلی جواب دیا۔ ماہد نے شکر ادا کرتے ہوئے اپنی منکوحہ کو محبت باش نگاہوں سے دیکھا۔ شکر ہے وہ نہیں گئی تھی، اگر وہ چلی جاتی تو اس کا کیا بنتا؟ اوہ اچھا۔ ابراج نے اپنی حیرت کو سنبھال کر بہت ضبط کے ساتھ سر کو خم دیا۔ اجالا نے اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ابراج کو بہت برا محسوس ہونے لگا۔ لیکن تو اداس مت ہو، ہم ہیں نا تجھے کمپنی دینے کے لیے۔ ماہد نے مزے لیتے ہوئے آنکھ دبا کر شرارت سے ابراج شاہ کی دل جوئی کی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ میں کیوں ہونے لگا اداس؟ چلو کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ابراج خراب موڈ کے ساتھ بولتا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جذبات ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ اجالا کو اپنے حصار میں لینے کے لیے جتنا ایکسائٹڈ تھا، سارا جوش دھیما پڑ گیا اور اس کی جگہ ناگواری اور خفگی نے لے لی۔ اس کے بدمزہ ہونے پر باقی سب مسکراہٹ دبا کر نظروں کا تبادلہ کرتے ہوئے اس کو فالو کرنے لگے۔ چلے بھائی، وہ لوگ تو چلے گئے اپنی کلاس میں،
اور وائس اوور رہ چکا ہے جسٹ 10 منٹس کا فائنلی. بٹ یہ سین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو اسکرین پہ، پھر میں آگے بڑھوں گی. تب تک میں کیا ہی بولوں، بس اب مجھے پیاس لگ رہی ہے اور میں ابھی پانی پینے نہیں چاہوں گی کیونکہ ابھی مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اب میں تھوڑی دیر بعد اٹھ کے ایک ہی دفعہ میں نیچے جاؤں گی، بس لاسٹ 10 منٹس کا وائس اوور بھی کمپلیٹ ہو جائے. مجھے لاسٹ والا سین رہ گیا ہے، بس وہی اسی کا وائس اوور رہ گیا ہے، جلدی سے اسے کمپلیٹ کروں. اچھا، پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ میں بیچ میں میوزک لگا دیتی ہوں، ابھی میں نہیں بول رہی، اسٹارٹنگ میں بول رہی ہوں، بٹ پالیسیز اتنی سخت ہے نا کہ مجھے اب ڈر لگا رہتا ہے. میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ شاید میں نے وائس اوور تھوڑا کیا ہے تو یہ نہ ہو کوئی مسئلہ ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ بعد میں پچھتانے کے بندہ پہلے ہی ٹھیک کام کرے پالیسیز کے اکارڈنگ، تاکہ آگے جا کے کوئی مسئلہ نہ بنے. اس لیے میں پورا وائس اوور کر رہی ہوں، ورنہ آپ لوگ میری آواز سے دیکھ سکتے ہیں میری حالت کہ میں کتنا بورنگ فیل کر رہی ہوں ایک دفعہ لکھنے کے بعد دوبارہ اسی چیز کو بولتے ہوئے. بٹ کوئی بھی کام کرنا آسان نہیں ہے، بس میں تو یہی کہوں گی بہت مشکل ہے ہر کام کرنا. بہت ایزی رہا ہوتا ہے، بٹ اس بندے سے پوچھیں جو واقعی اس کام کو کر رہا ہے، اس میں خود کو انویسٹ کر رہا ہے، اس کو کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، کتنا بور فیل ہوتا ہے کبھی کبھار. خیر، ہم پھر باتوں میں لگ گئے ہیں اور لاسٹ سین آ چکا ہے اسکرین پہ. اب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. اجالا کا آج کا دن بھی بہت مصروف گزرا تھا. ساری رات کزنز کے ساتھ انجوائے کرنے کے بعد وہ صبح فجر بھر کے سوئی تھی اور آنکھ اس کی دوپہر کے 4 بجے کھلی. موبائل واپس لینے کی ہوش کہاں تھی. اٹھتے ہی پارلر جانے کی جلدی پڑ گئی کیونکہ بارات کا ایونٹ شام کا تھا اور اسے اپنی کزنز کے ساتھ مل کر ساری رسمیں وغیرہ کرنی تھی. میں نے کرنے لکھا ہوا ہے، جن کی تیاریاں اسے برابر دیکھنی تھیں. اجالا حد سے زیادہ تھک گئی تھی کیونکہ اسے انتظامات دیکھنے کی عادت نہیں تھی. ہمیشہ وہ نیزا ہی ساری ایسی ذمہ داریوں کو سنبھالا کرتی تھی. تم نے اپنا نمبر کیوں آف کیا ہوا ہے ابھی تک؟ کیا میرے میسیجز کی نوٹیفیکیشنز تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہیں؟ ابراج، جو صبح سے اس کے ٹیکسٹ اور کال کا انتظار کر رہا تھا، رات تک اجالا کی طرف سے کوئی پیغام نہ پا کر اس نے شکوے سے اس کو میسج کیا. نیٹ ابھی تک بند تھا. ابراج کا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دیواروں سے ٹکرے مارے یا اڑ کے اس شہر میں پہنچ جائے جہاں وہ تھی، لیکن جب اس نے اس کو کچھ بتانا ہی گوارا نہیں کیا تھا تو وہ کس منہ سے وہاں جاتا. بہت مشکلوں سے یہ رات گزر رہی تھی. وہ پل پل کروٹ بدلتا فون پہ اجالا کی چیٹ دیکھ رہا تھا. اس قدر بے قراری نے اس کو آج سے پہلے کبھی نہیں گھیرا تھا. اس کی کزن جب رخصت ہوئی تو اسے روتے دیکھ کر اجالا بھی بری طرح سے رونا شروع ہو گئی. وہ مومنٹ ہی اتنا ایموشنل تھا کہ رو رو کر اس کا سر درد ہونا شروع ہو گیا اور پھر وہ اپنی دوسری کزنوں کو سنبھالتی انہیں ہنسانے میں لگ گئی اور اس دوران وہ اپنا فون واپس لینا ایک دفعہ پھر بھول گئی. اگلے روز ولیمے کی تقریب تھی جو اٹینڈ کر کے اجالا نے اپنی ماں کے ساتھ اسلام آباد واپس چلے جانا تھا. یہ سین میں کچھ زیادہ ہی ٹھہر ٹھہر کے بول رہی ہوں، آئی نو. خیر، آگے دیکھتے ہیں.
دن اس قدر افراتفری سے گزر رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ انیسہ اور اپنے پاپا سے بھی تھوڑی بہت اس نے ماں کے فون سے ہی بات کی تھی۔ ابراج کو تو وہ بھی مس کر رہی تھی، لیکن وہ اس سے سکون سے بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی۔ یہاں بیگانے گھر میں سکون کی ہی تو کمی تھی۔ ہر کوئی سر پہ چڑھا ہوتا تھا، پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اکثر آپ لوگ نہیں مہمان گئے ہوں تو اکثر جو ہے نا وہ اکثر لوگ یا جن کے بھی آپ گھر پہ گئے ہیں ان کو لوگ ہی فی الحال کہہ لیتی ہوں، لوگ اس سر چڑھے ہوتے ہیں اور ایک ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ایک نقطے پہ نظر ہوتی ہے اگلے کی، تو ہم لوگ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، مطلب نو پرائیویسی والا سین ہوتا ہے۔ تو اجالا کو لکھتے ہوئے نا میں فلی ریلیٹ کر رہی تھی۔ ہاں کوئی بات نہیں، کام ہی اتنے تھے، یاد کہاں رہنا تھا۔ اجالا نے اپنا بیگ بند کرتے مسکرا کے جواب دیا اور سر پہ دوپٹہ درست کرتی ان سب کے ساتھ باہر گیراج کی طرف بڑھنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے فون آن کیا تو ابراج کی اتنی کالز اور میسیجز دیکھ کر اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ اپنی دفعہ تم میں نے ایک چاند رات کراچی میں لانے گیا تھا تو تم نے مجھے کتے کی طرح ذلیل کیا تھا۔ اب جب خود مجھے بتائے بغیر کتنے دنوں سے کزن کی شادی میں چیف گیسٹ بن کے پہنچی ہوئی ہو تو میں تمہیں کیا سزا دوں؟ اتنا بزی تو کوئی اپنی شادی میں بھی نہیں ہوتا جتنا تم اپنی کزن کی شادی میں ہو۔ اب بات نہ کرنا مجھ سے۔ ابراج نے نہایت خفگی سے بھرپور ٹیکسٹ پڑھ کے اجالا نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کی بے چینی کو محسوس کر کے اسے کمینی سی خوشی محسوس ہوئی اور ساتھ ہی ٹوٹ کے پیار بھی آیا۔ اچھا میں خود تو نیچے جا نہیں سکتی تھی، میرا چھوٹا بھائی یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا مجھے پانی لا دو، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ وہ لے کے آیا بوتل میں پانی، تو اس نے رکھ دیا سائڈ پہ۔ شکر ہے بوتل کا ڈھکن بند تھا، اتنی زور سے بوتل گری ہے نا کہ ایک دو میرا سائڈ ٹیبل کیا بیڈ بھی ہل گیا ہے۔ تو جو ہے جس روم میں میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہ میرا روم تو نہیں ہے بٹ جس میں بیٹھی ہوئی ہوں نا وہ ایک دم ایسا لگے جیسے زلزلہ آ گیا۔ شکر ہے پانی کی بوتل کا اوپر سے ڈھکن بند ہے، ورنہ سارا پانی پانی ہو جانا تھا رات کے اس ٹائم۔ اور پوچھا لگانے کا تو مجھے بالکل کوئی شوق نہیں ہے۔ خیر پیاس لگ رہی ہے بٹ اب بس 2 منٹ رہ گئے ہیں، پھر ایک دفعہ یہ پانی پیوں گی۔ ابھی پارلر جا رہی ہوں، بعد میں بات کروں گی۔ اجالا نے رحم دل میں دبا کر جان بوجھ کے مزے لیتے ہوئے اس کو مزید انتظار کی سولی پہ لٹکایا۔ ابراج ابھی آن لائن نہیں تھا، وہ شاور لے رہا تھا۔ جب کہاں پہ گیا بھئی؟ جب کچھ دیر بعد باتھ روم سے نکل کر اس نے فون اٹھا کے اجالا کا میسیج دیکھا تو ناراضگی میں پہلے سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ دل میں تکلیف اٹھی، اسے اپنا اگنور ہونا قطعی پسند نہ آیا، اس لیے جواب دیے بغیر فون غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتا اپنے بال خشک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اوکے بھئی فائنلی سارے سین میں ریڈ آؤٹ کر چکی ہوں، بہت ہی مشکل سے، مجھے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ اب میں بس جاتے ہی اپنے بیڈ پہ لیٹوں گی، ریسٹ کروں گی، اور ایپیسوڈ پہ سب نے لائک کمنٹ کرنا ہے، شکوے کرنے کے بجائے اور رسپانس دیا کریں۔ جتنا یوٹیوب الاؤ کرتا ہے میں تو رومانس لکھ دیتی ہوں، اس سے زیادہ لکھ کر میں اپنا چینل کیوں ہی برباد کروں، اس لیے نیگیٹیو ہونے کی بجائے
جو لکھا ہوتا ہے اس پہ کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، صحیح ہے، تاکہ ہمارا بھی دل کرے مزید لکھنے کا۔ ایون صرف میرے ساتھ ہی نہیں، جس رائٹر کو آپ پڑھتے ہیں، رسپانس ان کا حق ہوتا ہے، ان کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس آپ لوگوں کا 1 منٹ لگے گا اور ان کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہاں بھائی لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں، ہم اور لکھیں اور ان کو اچھا اچھا سا لکھ کے دیں تاکہ ہمیں اور بھی اچھا رسپانس آئے۔ تو اس لیے اس چیز میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ اور باقی میں اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وائس اوور کمپلیٹ ہوا ہے پوری ویڈیو پہ، ایک تو اچھا بھی لگ رہا ہے۔